انشاءاللہ اجتماع بیان کے بعد صلاۃ توبہ پڑھنے کے بعد ہم بھی درود پاک اور دعا پڑھ کے سوئیں گے اور پھر تہجد کے لیے اٹھیں گے۔ اور سنیے یہ بہار کے وقت کہ جب بھرے مجمع میں اس اسلامی بھائی نے اپنا یہ خواب سنایا تو سن کر کئی اسلامی بھائیوں نے چہرے پر داڑھی سجانے اور مدنی قافلوں میں سفر پر جانے کی نیتیں کی۔ گوٹھ میں، گاؤں میں، دھوپ میں، چھاؤں میں سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو، جنگل و کوہ میں، کوہ کے کوہ میں، کوہ میں دین کے ڈنکے بجیں قافلے میں چلو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک تو اس خوش نصیب کو ہمارے آقا کا دیدار ہوا، اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، خواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو چہرے پر داڑھی سجائے اس کی مجھ سے محبت ہے، اور جو داڑھی منڈائے اس کی مجھ سے محبت نہیں۔ اے اس بسم اللہ مسجد میں اجتماع میں شریک ہونے والے اسلامی بھائیوں، آپ میں سے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی تک اگر ہم پیارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی سے اگر ہم محروم ہیں تو آئیے، شعبان المعظم کی مبارک راتیں ہیں، میرے آقا والا مہینہ چل رہا ہے، آج محبوب کی محبت کی نشانی داڑھی کو چہرے پر سجانے کی نیت کر لیجئے، اور یہ نیت کر لیجئے کہ داڑھی رکھنا میرے محبوب کی سنت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو داڑھی منڈاتے ہیں اس کی مجھ سے محبت نہیں۔ نیت کر لیجئے۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، اے اجتماع میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں، آج اجتماع کی یہ بھی برکت اپنے ساتھ لیجئے کہ آئندہ میں محبوب کی سنت داڑھی اپنے چہرے سے کبھی نہیں منڈاؤں گا، اور آج تک جو منڈاتے رہے یہ گناہ ہے، اور اس سے توبہ بھی کر لیجئے، اور داڑھی جب رکھیے تو ایک مٹھی رکھیے، سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی رکھیے۔ وہ مسجد برو اجتماع تھا، آج بھی یہ سحری اجتماع ہے، اس اجتماع کی برکتیں ہیں۔ سیاسی لوگ جیل بھرو تحریکیں چلاتی ہے، لیکن دعوت اسلامی کیونکہ سنتوں بھری غیر سیاسی اور عالمگیر تحریک ہے، یہ مسجد بھرو کے عزائم رکھتی ہے۔ دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ امت کا بچہ بچہ نمازی بن جائے، میرے محبوب کا ہر امتی سنتوں کا دیوانہ بن جائے، مدنی قافلوں میں مسافر سفر کرنے والا بن جائے، نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے، نماز فجر خود پڑھنے والا اور صدائے مدینہ لگانے والا بن جائے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی ہمت کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اور محبوب کی سنت چہرے پر سجا لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ہمراہ مختلف شہروں کا سفر کرتا ہوا دعوت اسلامی کا کام دنیا بھر میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہند کے صوبے گجرات کے ایک ساحلی شہر ویراول میں حاضر ہوا، وہاں ایک کلین شیو نوجوان سے ملاقات ہوئی جس نے مجھ سے کچھ اس طرح خواب بیان کیا۔ اس نوجوان نے امیر اہل سنت کو یہ خواب بتایا کہ میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے زانوں پر سر انور رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، اور قریب ہی دعوت اسلامی کا یہ مبلغ حاضر ہے۔ میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبلغ دعوت اسلامی سے فرمانے لگے، الفاظ یاد نہیں، مضمون کچھ اس طرح ہے، میرے امتی داڑھی منڈاتے ہیں، اس سے میرے سینے میں درد ہوتا ہے۔ ہائے، غور سے سن لیجئے۔ فرماتے ہیں میں نے خواب میں یہ سنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مبلغ دعوت اسلامی کو فرمانے لگے، الفاظوں کا مفہوم اور مضمون کچھ یہ تھا کہ میرے امتی داڑھی منڈواتے ہیں، اس سے میرے سینے میں درد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو نوجوان خواب دیکھ رہا تھا، یہ سن کر
اس مبلغ نے اس کلین شیو نوجوان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیر دیے اور فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ غالباً وہ خواب تازہ ترین تھا۔ اس نوجوان نے میرے سامنے داڑھی بڑھانے کا عزم کیجیے۔ تو پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس نے بھی ابھی تک داڑھی نہیں رکھی اس کو چاہیے کہ اپنے میٹھے میٹھے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی شریف اپنے چہرے پر سجا لے۔ اب تک اگر منڈائی یا تھوڑی کے نیچے ایک مٹھی سے گھٹائی تو اس سے توبہ بھی کر لے۔ شیطان لاکھ روکے، داڑھی کے متعلق امیر اہل سنت کا رسالہ کالے بچھو، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ تو پیارے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی ترغیب دے رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کام، دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں یہ نیکی کا پیغام عام کر رہی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ماہ رجب شریف سے یہ مسجد میں سحری، مختلف مساجد میں سحری اجتماعات کا سلسلہ قائم ہے۔ الحمدللہ ہزاروں اجتماعات میں اسلامی بھائی آئے اور دعوت اسلامی کے ان اجتماعات میں آ کر، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آ کر گناہوں سے تائب ہوئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، نمازی بن گئے۔ بلکہ پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے، بلکہ یہ جذبہ دیا ہے کہ مسلمانوں میں رجب شریف سے ہی عبادت کی ترغیب دی جائے، نفلی روزے رکھنے کے جذبہ دیا جائے، اور صدقہ خیرات ویسے ہی مسلمان نکالتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں بھی یہ کثرت کریں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول نیکیوں کی دھومیں مچا رہا ہے۔ پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان مبارک قریب آنے والا ہے۔ الحمدللہ جہاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں نیکیاں کرنے کا بہترین جذبہ دیا ہے، وہاں ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں یہ ترغیب دی ہوئی ہے کہ ماہ رمضان پورا مہینہ دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں۔ آج تک تو آپ نے 10 دن اعتکاف کا سنا ہوگا، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں مختلف شعبہ جات میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے، وہاں دعوت اسلامی کے تحت رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے یعنی رمضان کی پہلی رات سے چاند رات سے ہی دعوت اسلامی کے تحت 30 روزہ اجتماع اعتکاف ہو رہا ہے۔ 30 روزہ اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں ہم نے کئی سال دنیا کما لی، رمضان کے مہینے کئی سال گزار دیے، لیکن آئیے اس سال ماہ رمضان کو اپنے لیے ایک انمول عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ہمیں 30 دن اعتکاف کا جذبہ دیتے ہیں۔ جو ایک دن اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو اس سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو جو 30 دن اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھے، اعتکاف میں بیٹھے اور دعوت اسلامی کے تحت مدنی حلقوں میں دین کی باتیں سیکھے تو کیسی برکتیں حاصل کرے گا۔ تو پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہمت کیجئے، آپ بھی جنہیں یہ موقع ملے زندگی کو غنیمت جان کر، اور اے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمت کیجئے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالی کی عبادت میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور سنتوں کو سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت 30 روزہ اعتکاف میں شامل ہو جائیے۔ آپ بھی ہمت کیجئے، رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے
پہلی رمضان سے ہی